يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجیں محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. عزیزان محترم، یہ آیہ مبارکہ مومنین کے درمیان آیہ ولایت کے نام سے مشہور ہے، اور اس آیت میں اللہ نے مولا علی کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے، اور ولایت علی کا چرچا رسول کی زندگی سے لے کے آج تک ہر جگہ ہے. اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس پر کسی کو اختلاف یا اعتراض بھی نہیں ہوتا، اور علی کے نام کے ساتھ مولا علی ایک محاورے کے طور پر، زبان کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ نے ایسی ولایت دی کہ لفظ مولا نام نامی کا جز بن گئے. میں آپ کی خدمت میں ان مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ مولا علی کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی کی ذات اقدس ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو انسانوں کے لیے، خلق خدا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزہ کیسے ہوتا ہے، معجزہ کب ہوتا ہے، یہ پوری ایک بحث ہے علم کلام کی کتابوں میں. عقائد کے علم کو علم کلام کہتے ہیں، اعمال کے علم کو علم فقہ کہتے ہیں، علم فقہ کہتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا علم کلام، اور یہ بھی سنا ہوگا علم فقہ. تو بچے، نوجوان جو ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی علم کلام سے کون سا علم مراد ہے اور علم فقہ سے کون سا علم مراد ہے. تو جو علم توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کے سلسلے میں ڈسکس کرتا ہے اور اس کی باتیں بتاتا ہے، وہ علم کلام ہے. اور جو علم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میراث، نکاح، طلاق، تجارت، دیگر معاملات زندگی کے جو ہیں وہ ان کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے اور ان کے معاملات بتاتا ہے اور ان کی چیزیں بتاتا ہے، اس کو علم فقہ کہتے ہیں، علم فقہ. تو یہ دو علم ہیں، علم کلام کے جاننے والے اور علم کلام کے پڑھنے والے. کیونکہ معجزہ جو ہے وہ نبی دکھاتا ہے، تو نبوت کے چیپٹر میں چونکہ معجزہ آتا ہے، لہذا معجزہ بھی علم کلام کی کتابوں میں ڈسکس ہوتا ہے. اس لیے میں نے لفظ علم کلام استعمال کیا. معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزہ کیوں ہوتا ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. معجزے کے لٹرل اور لفظی ڈکشنری میں جو معنی ہیں کہ وہ چیز
جو دوسرے کو عاجز بنا دے۔ عاجز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو آپ نہ کر سکیں، جو آپ نہ کر سکیں وہ معجزہ ہے۔ جو ہمارے آپ کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ معجزہ پیغمبروں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب پیغمبر جو شکل و صورت میں ہمارا جیسا ہے، خاندان بھی اس کا معلوم ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں گھرانے سے ہے، نبی مان لو نوجوان ہے، بڈھے موجود ہیں لوگ جو جانتے ہیں کہ ان کے والد کون تھے، ان کا بچپن کہاں گزرا، ان کی جوانی کہاں، ہمارے سامنے کے بچے ہیں، ہمارے سامنے جوان ہوئے، ہمارے سامنے بڑے ہوئے۔ اب ایک اسٹیج پر آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو فطری طور سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے نبی ہونے کا کوئی پروف ہے؟ کوئی پروف اس بات کا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ کوئی ثبوت اس بات کا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ درست ہے؟ لہذا وہ کچھ ایسے جلوے دکھاتا ہے، اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں اس کو، یہ سمجھ لیجئے آپ، اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیے جاتے ہیں، وہ کچھ ایسی چیز دکھاتا ہے پبلک کو کہ جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے، اور وہ ایک انسان دکھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی سپر پاور کی تائید حاصل ہے۔ یہ میں بہت آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ آدمی کے ہاتھ یہاں تک جاتا ہے، اب اگر میں ہاتھ بڑھا کے اس جھاڑ کو اتار لوں تو یہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے اس کو اتار لے، یا میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں اس کو اشارہ کروں کہ اترا، وہ اتر کے نیچے آ جائے۔ تو یہ لوگ دیکھ کے حیرت کریں گے کہ صاحب یہ ہمارے کہنے سے تو نہ اترے گا، نہ ہمارے کہنے سے پھر جا کے اپنی جگہ نصب ہو جائے گا، یہ تو ان کے پاس کوئی طاقت ہے۔ تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے اللہ نے معجزے دیے۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ید بیضا تھا، یعنی جب وہ ہاتھ اپنا یوں کرتے تھے تو اس کے اندر سے ایک روشنی اور چمک نکلتی تھی۔ عصا جب زمین پر ڈال دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی طرح سے اور بہت سے پیغمبروں کے معجزات تھے۔ کبھی وہ معجزات اس لیے ظاہر ہوئے کہ ان کے دین کی سچائی سمجھانا تھی، کبھی وہ چیزیں اس لیے ظاہر ہوئیں کہ اللہ کو ان کی جان بچانا تھی۔ جیسے جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور زندہ بچ کے نکل آئے، جیسے جناب موسیٰ کے واسطے دریا میں راستے بن گئے، جیسے جناب عیسیٰ کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں آ گئیں، اور جذام کا مرض جو ہوتا ہے، لیپریسی جسے کہتے ہیں، وہ بیمار آیا لاسٹ اسٹیج میں بالکل جو ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کو دعا دی یا اللہ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ مردے کے پاس گئے اور جا کہا کہ اللہ کی اجازت سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو اللہ نے بھیجا۔ حضور سرور کائنات نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ۔ اور پھر دنیا میں یہ بالکل الگ کی بات ہے، میرے مضمون کی بات نہیں ہے اس وقت،
لیکن جو کہ بات آ گئی ہے سبجیکٹ کی، اس لیے عرض کر دوں آپ سے کہ دنیا میں جتنے پیغمبروں کے معجزے تھے وہ جس وقت دکھائے گئے اس وقت تو لوگوں نے دیکھے، یا جس تک وہ زندہ رہے اس وقت تک وہ معجزہ رہا. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ معجزہ چلا گیا. ہمیں یقین ہے کہ جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنتا تھا، قرآن میں ہے، لیکن آج ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ ابراہیم آگ سے زندہ نکلے، مگر آج ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ عیسیٰ کے کہنے سے مردہ زندہ ہو گیا، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے، اور وہ نبی تھے، اللہ کے معصوم تھے، ان کے کہنے سے مردہ زندہ ہو سکتا. لیکن آج ہمارے سامنے کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ ان کا کہ اس وقت کوئی معجزہ ہو تو لائیے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو معجزہ دیا وہ اس وقت بھی موجود ہے اور ہر گھر میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے قرآن. اب اس کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اس کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو تقریر کی ہے وہ شاید آپ کو یاد ہوگی کہ جو آپ کے بس میں نہ ہو اور کوئی کر دکھائے. چاند کو 2 کر دینا آپ کے بس میں نہیں ہے اور کسی نے کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کوئی سپر طاقت ہے، کوئی بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے. یا آرڈینری ہمارا جیسا آدمی نہیں ہے. سورج پلٹا لے کوئی، ہم سے آپ سے نہیں پلٹ سکتا. تو معلوم ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی بڑے کی تائید اس کو ہے. پتھر پہ ہاتھ پر رکھ لے پتھر، اور پتھر سے آواز آنے لگے، وہ کلمہ پڑھنے لگے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی بڑے کی تائید حاصل ہے. تو جو عام آدمی نہ کر سکے اور کوئی دکھا دے کر کے، وہ معجزہ ہے. اب قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں 3 دفعہ یہ کہا گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، قرآن میں 3 دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جیسا بنا لو. پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کا جیسا قرآن لے آؤ، پورے قرآن کے لیے. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو اس کا جیسا لے آؤ. نہیں لایا کوئی. انہوں نے تھوڑا ریٹ جو تھا بہت گھٹا دیا. قرآن میں 114 سورے ہیں، ہم نے ریٹ گھٹا کے کہا کہ اچھا 10 سورے بنا لاؤ. ہمارے پاس 114 ہیں، تم 10 بنا لاؤ. بڑے سورے بھی ہیں، چھوٹے سورے بھی ہیں. تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو بڑے والے ہیں اتنے بڑے بڑے بنا لاؤ. اب جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ویسے بنا لاؤ. سورہ انا اعطینا ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، سورہ والعصر ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے. سب چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، 3 آیتوں کے، 4 آیتوں کے سورے ہیں. یہ سب چھوٹے چھوٹے بنا لو. 10 کی فیگر پوری کرنا ہے، وہ 10 بھی نہیں لائے. آخر میں ان کے غرور کو جو تیسری ٹھوکر ماری گئی وہ اتنی زبردست تھی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اب بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کہ وہ ہمارا کلام نہیں ہے، تو 1 سورہ لے آؤ. 1. وہ عرب جن کے قصیدوں کے آگے سجدے ہوتے تھے اور وہ زبان و بیان کے گرویدہ جن کی واہ واہ ہوتی تھی زبان و بیان کے اوپر اور زبان و بیان کے مالک کہے جاتے تھے، ان کی غیرت کو ٹھوکر مار رہا ہے قرآن کہ 1 سورہ بنا لاؤ. اور چھوٹے سے چھوٹا سورہ سورہ انا اعطینا ہے. اگر انا اعطینا کا جواب بنا لائیں 3 آیتوں کا، ساری دنیا مل کے انا اعطینا کا جواب بنا لیتی
تو اسلام بھی باطل ہو جاتا اور قرآن بھی باطل ہو جاتا. اور وہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور زبان و ادب کے جاننے والے آج بھی موجود ہیں اور عربی زبان آج بھی زندہ ہے. یہ بات نہیں تھی کہ رسول کی زندگی میں بنا لاؤ، رسول کے بعد بھی اگر کوئی بنا لائے تو چیلنج ختم ہو جائے گا. لیکن قرآن ابھی تک معجزہ ہے، اس لیے کہ انسان میں کوئی ایسا نہیں اٹھا جو قرآن جیسا بنا لے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. اب رسول جب دنیا سے جانے لگے تو ہم کو اکیلے قرآن کے حوالے کر کے نہیں گئے، بلکہ قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے گئے. یہ کہہ کے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عترتی، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت ہے، میرے اہل بیت ہیں. تو اگر قرآن معجزہ ہے تو قرآن کا ساتھی بھی تو معجزہ ہو. تو اگر قرآن جیسا دوسرا قرآن نہیں بن سکتا تو علی جیسا دوسرا بندہ بھی نہیں مل سکتا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب اللہ نے کتاب کی شکل میں اپنے حبیب کو معجزہ دیا تو وہ قرآن کہلایا، اور جب انسان کی شکل میں معجزہ دیا تو وہ علی کہلایا. مولا علی کی ذات تاریخ انسانیت کے لیے سرمایہ افتخار ہے. مولا علی کی ذات، آپ کے واقعات، میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی کچھ جھلکیاں ان مجلسوں میں پیش کروں آپ کے سامنے، اور وہ بھی اس لیے عزیزان گرامی کہ دنیا میں انسان تو ایک سے ایک ہے، لیکن علی میں اور پوری دنیا کے انسانوں میں، بس آج ایک ہی بات کہوں گا، بات روز آگے بڑھتی جائے گی. علی میں اور پوری دنیا کے انسانوں میں ایک فرق ہے. کوئی صاحب یہ غلطی نہ کر بیٹھیں کہ علی کو اپنا جیسا سمجھ لیں. لوگ رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں، وہ تو ان کے بھی بزرگ تھے. کوئی صاحب ایسی غلطی نہ فرما لیں کہ سمجھ لیں علی جیسے ہم. اور یہ عقیدت کی بات نہیں ہے. دیکھیے، میں عقیدت کی بنیاد پر مجلسیں نہیں پڑھوں گا. میں آپ کو صرف زندگی کے تجربے اور جو حقیقی واقعات ہیں اس کی بنیاد پر بات کروں گا. کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ علی ہمارے جیسے، اس لیے کہ انسان اللہ نے ایک ایسا مخلوق بنایا ہے کہ جس کے ٹیلنٹس اور جس کی صلاحیتیں جو ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہیں. سمندر کے قطرے گنے جا سکتے ہیں. آپ میں کتنے ٹیلنٹس ہیں اور کتنی صلاحیتیں ہیں یہ ناممکن ہے کہ کوئی گنے. انسان کو خلق کر کے خالق نے اپنی تعریف کی ہے. تبارک اللہ و احسن الخالقین. اور مولا علی نے اس کو عالم اکبر کہا ہے. علی کا ایک شعر ہے جو انسان سے متعلق ہے. فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی شاعر بھی تھے اور دیوان حضرت علی موجود ہے آج بھی. دیوان حضرت علی موجود ہے، چھپا ہوا، باقاعدہ پرنٹڈ. آپ بازاروں میں جائیں تو آپ کو ملے گا.
فرماتے ہیں کہ اعتصموا انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر. اے انسان، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی حقیر سا ایک جثہ ہے، ایک چھوٹا سا ایک جرم صغیر ہے، ایک چھوٹا سا پیس ہے، تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ. تو علی کی نگاہیں جیسے نقطے میں قرآن دیکھ لیتی ہیں، ویسے انسان میں عالم اکبر دیکھ لیتی ہیں. بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ زمانے نے ذکر علی کو دشوار بنا دیا ہے، اور یہ ٹریجڈی ہے کہ ذکر علی دشوار ایک کام ہے، مشکل کام ہے ذکر علی. اس لیے کہ اگر ہم مولا علی کے تذکرے میں ان تاریخی سچائیوں کا حوالہ دیتے ہیں جن سے علی کی زندگی بار بار ٹکرائی ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہم پر دل آزاری کا الزام لگاتا ہے کہ کیا ضروری تھا اطہر صاحب یہ چیزیں پڑھیں، اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. حالانکہ وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اگر اس کو چھوڑ کے ان کے معجزات، ان کے کرامات اور ان کے وہ واقعات پڑھے جاتے ہیں، سارے جناب کون اس زمانے میں بلیو کرے گا، کون مانے گا؟ یہ جو سپر ہیومن باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، عقیدت کی باتیں، نوجوان بچے، آپ کو نہیں معلوم آج کا ذہن کیسا ہو گیا ہے، تو آپ تو بس عقیدت کی بہاؤ میں بہتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی تھنکنگ نہیں دیکھتے. تو اگر تاریخی سچائیاں بیان کیجئے تو دل آزاری کا الزام لگتا ہے، اگر معجزات و کرامات بیان کیجئے تو اندھی عقیدت مندی کا الزام لگتا ہے. پھر کس طرح پیش کریں علی کو؟ یہ ذکر علی کس طرح کریں؟ کس طرح کیجئے؟ ایک آدمی تھے، ایک انسان تھے، وہ ایک انسان کی طرح سے کہیے، بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، بہت عابد انسان تھے، بہت بہادر انسان تھے. تو ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے، بہتر ہے. اب یہ 5 مجلسیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ ہیومن بینگ کی حیثیت سن لیجیے. اس کے اندر نہ ہم تاریخ کی ان پیچیدہ وادیوں میں جائیں گے کہ جس میں دل آزاری کا الزام لگے، نہ ہم معجزات و کرامات پڑھیں گے جس میں خوش عقیدگی کا الزام لگے. ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ہم پیش کیے دیتے ہیں مولا علی کو. سن لیجئے آپ، تاریخ، ہر انسان کی تاریخ پڑھیے جو دنیا کے بڑے بڑے انسان ہیں. اللہ نے ہر انسان کے اندر بے انتہا ٹیلنٹس اور بے انتہا صلاحیتیں بھر دی ہیں. آپ بہترین سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں، آپ بہترین قانون داں ہو سکتے ہیں، آپ بہترین ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ بہترین مصور ہو سکتے ہیں. کسی فن میں بھی آپ جائیں اس کے بالکل کلائمیکس تک پہنچ سکتے ہیں. اور دنیا میں لوگ ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے نام کمائے ہیں، بڑی بڑی ایجادیں کی ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا پڑھے لکھے انسانوں سے، اچھے انسانوں سے، کارنامہ انجام دینے والے انسانوں سے خالی ہو. انسان کا رجحان جدھر بھی ہوا اور جس طرف وہ چلا، اس فیلڈ میں اس نے نام کمایا. لیکن دستور یہ ہے کہ انسان جب ایک فیلڈ میں نام کمانے لگتا ہے اور ایک فن اس کے اندر ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو دوسری صلاحیتیں دبنے لگتی ہیں. ایک آدمی کا رجحان سائنس کی تعلیم پر ہے اور وہ
فزکس میں بڑا مانا ہوا آدمی ہے، آپ اس سے کسی شعر کا مطلب نہ پوچھئے، اس کا مزاج بدل چکا ہے، اس کی فکر بدل چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا شعر و شاعری بس ضائع کرنے کا طریقہ ہے سب، ہم شاعر وائر نہیں، ہم سائنسداں ہیں، ہم یہ سب اس چکر میں نہیں پڑتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اس کو وہ کچھ ادبی ٹچ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور جو پہلوانی کر رہا ہے اس کو نہ سائنسدانی سے رغبت ہے نہ شاعری سے رغبت ہے، اس کو صرف رغبت اپنے مسل سے، اپنے دست و بازو۔ آدمی کا پتہ نہیں کدھر دھیان جا رہا ہے، کدھر ذوق جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا ریسلر تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر آپ اس کے پاس کوئی کتاب لے کے نہ جائیے سمجھنے کے لیے، علم کے میدان میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ اسکالر جس کی پوری زندگی کتب خانے میں اور لائبریری میں گزری ہے، اس کو آپ میدان میں لڑنے کے لیے نہ نکالیے، وہ لڑائی بھڑائی کے کام کا آدمی نہیں ہے۔ آپ اس سے کتابوں کے ریفرنس پوچھئے، وہ بتائے گا۔ اور جو آدمی اتنا زبردست و بہادر ہو کہ لشکر اس سے دبتے ہوں اور فوجیں اس کی صورت دیکھ کے بھاگتی ہوں اور اکیلا پورے لشکروں کو بھاری پڑ جاتا ہو، اس کو آپ شب قدر میں مسجد میں رات بھر نہ لائیے، وہ 100 رکعت نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے، یقین مانیے آپ، وہ مسجد سے بھاگ جائے گا، چلا جائے گا زبردستی اگر آپ کی جگہ تو، وہ 7 رکعت واجبی پڑھ لے، بہت بڑا احسان ہے۔ مغرب عشاء پڑھ لے اگر خیریت سے آ کے تو سمجھ لیجئے بہت بڑا کام ہے وہ، لیکن آپ اس کو رات بھر کہیے کہ ابھی یہاں بیٹھیے گا اور ابھی 100 رکعت نماز ہوگی اور پھر عمل قرآن بھی ہوگا اور پھر نماز شب قدر بھی ہوگی اور پھر دعائے جوشن کبیر بھی ہوگی، وہ بہت ثواب ہے، پڑھ کے جائیے گا۔ ارے کیسی بات کرتے ہیں آپ، اگر آپ مسجد میں بند کر دیجیے گا اسے، دروازہ توڑ کے باہر نکل جائے گا، مگر ٹھہرے گا نہیں رات بھر مسجد میں۔ اور وہ جس کے دل میں ذوق عبادت ڈیولپ ہو گیا ہے، جس کی راتیں یاد خدا میں گزرتی ہیں، دن روزے میں گزرتے ہیں، جو ہم لوگ سال میں 1 دفعہ دعائیں پڑھتے ہیں وہ وظیفے میں اس کے روز ہیں، اور اس کا جسم کثرت عبادت کی وجہ سے گھل گیا ہے، جب لڑائی بھڑائی کا موقع ہو تو اس کو نہ لے جائیے، اس لیے کہ وہ لڑائی بھڑائی کے کام کا آدمی نہیں ہے۔ ان کو مسجد ہی میں بیٹھا رہنے دیجئے، یہی خیریت ہے، مورچے پر نہ لے جائیے، ورنہ لڑیے گا کہ ان کو سنبھالیے گا۔ ان کو یہیں بیٹھا رہنے دیجئے، ان سے گزارش کیجئے کہ سرکار ہم لڑنے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ کامیاب پلٹے۔ ان کو وہاں لے کے نہ جائیے گا ورنہ مصیبت میں پھنس جائیے گا۔ معلوم ہے انسان کا جب ایک فن اور ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے تو باقی صلاحیتیں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی تمام صلاحیتیں ایک ساتھ کلائمیکس پر پہنچ جائیں؟ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ آپ انصاف سے بتائیے، کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا عام طور سے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا عام طور سے۔ اس زندگی میں آپ ڈھونڈ لیجئے کوئی ایسا آدمی جس کے اندر مختلف صلاحیتیں ایک ساتھ اپنے کلائمیکس پر ہوں۔ لیکن علی کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ان کو میدان میں دیکھتے ہیں تو کوئی اور علی ہیں، جب ان کو محراب میں دیکھتے ہیں تو کوئی اور علی ہیں، جب ان کو منبر پر دیکھتے ہیں بولتے ہوئے
تو کچھ اور علی ہیں، جب وہ مسند درس پر بیٹھتے ہیں پڑھاتے ہوئے اور تعلیم دیتے ہوئے تو کوئی اور علی ہیں، جب وہ فیصلہ کرتے ہوئے جج کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی اور علی ہیں، جب وہ غریبوں اور یتیموں بیواؤں میں بیٹھتے ہیں تو کوئی اور علی ہیں۔ تو یہ کون سے علی ہیں کہ ہر فن میں بے مثال ہیں؟ اور عزیزان گرامی، یہ جو ضد ہے، یہ جو ضد ہے کہ صاحب علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے، ہم پیش تو کر دیں گے مگر آپ ہماری پرابلم حل کر دیجئے، ہماری پرابلم حل کر دیجئے۔ علی کے متعلق ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ ان سے بڑھ کے عالم اسلام میں نہیں گزرا، ان کی خلافت پر کوئی جھگڑا ہو، ان کی امامت کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی ہو، ان کے معجز نما ہونے میں اختلاف ہو، ان کو یا علی کہہ کے پکارا جائے یا نہ پکارا جائے اس میں کوئی جھنجٹ ہو، یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے دور میں ان سے بڑھ کے عالم نہیں تھا، اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے، اور ان کے علم کو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ بے انتہا زبردست ایکسٹراڈنری عالم تھے، اور ان کے علم کا ثبوت آج بھی موجود ہے ان کی کتاب کی شکل میں، جس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کو ہم امام اگر کہیں گے تو وہی ہو جائے گا، دیکھیں صاحب آپ وہ سپر ہیومن بات کرتے ہیں، ہیومن بینگ کی طرح رہنے دیجئے۔ تو اگر علی ایک آرڈینری ہیومن بینگ آدمی تھے اور اتنے بڑے عالم ہو گئے، دیکھیے غور سے میری بات سنتے رہیے گا، اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ 1400 برس سے ان کے علم کا ڈھنکا بج رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بغیر پڑھے تو کوئی عالم ہوتا نہیں، تو علی نے کسی سے پڑھا بھی ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا، جبھی تو اتنے بڑے عالم ہوئے۔ عرب کا مزاج یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر فخر کرتا تھا، اتنی سی بات کے اوپر وہ ناز کرتے تھے۔ اگر کسی خاندان کے شاگرد ہوتے علی تو بعد میں وہ خاندان زندگی بھر فخر کرتا کہ علی جو اتنے بڑے عالم ہوئے وہ ہمارے گھرانے کے پڑھائے ہوئے تھے۔ ہمارے دادا کے پاس آتے تھے وہ پڑھنے کے لیے، ہمارے خاندان میں فلاں بزرگ تھے ان کے شاگرد تھے علی۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا کا رواج ہے، پرانے زمانے میں بھی تھا، آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، اور آج بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کا شاگرد ہوتا ہے اور ایکسٹرا آرڈینری نام کما لیتا ہے تو اس کے خاندان والے اور گھرانے والے کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ ہمارے گھرانے کے شاگرد ہیں۔ اور آج جب کالجز اور یونیورسٹیز کا سسٹم ہے، پہلے نہیں تھا، تو اگر کسی کالج یا کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کسی اونچی جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کالج یا یونیورسٹی اعلان کرتی ہے کہ یہ ہمارے یہاں کا اسٹوڈنٹ رہا ہے اور اس نے ہمارے یہاں سے رہ کے تعلیم حاصل کی ہے جو اس منزل تک پہنچا ہے۔ کسی فیلڈ میں، سیاسی فیلڈ میں، تعلیمی فیلڈ میں، آپ کے اسپورٹس کی فیلڈ میں، کسی فیلڈ میں ایکسٹرا آرڈینری نام ہو جائے، اس کا غیر معمولی نام ہو جائے، کلائمیکس پر پہنچ جائے، تو جس کالج کا پڑھا ہوا ہے وہ کالج بھلے اس کو ایوارڈ دینے کے لیے بلائے، جس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے وہ یونیورسٹی اس بہانے بلا کے اعلان کرے کہ یہ ہمارے یہاں کا ہے، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شاگرد ہے۔ سوال یہ ہے کہ علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں اور پورا عرب چپکا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں بولتا کہ علی کس کے شاگرد ہیں۔ آپ کی ضد یہ ہے کہ علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے، سپر ہیومن کیسے؟ اب میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ میں علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کروں، تو اب مجھے تلاش ہے کہ علی کا علم تو ثابت ہے، ان کے خطبوں سے ثابت ہے، ان کے فیصلوں سے ثابت ہے، ان کے دروازے پر
دوڑ دوڑ کے علم کی بھیک لینے آنے والوں سے ثابت ہے۔ کہ علی زبردست عالم تھے، ان کے علم کا دنیا میں جواب نہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زبردست عالم کہاں پڑھا تھا، اس کی بیسک ایجوکیشن کہاں ہوئی تھی، اس کی سیکنڈری سٹیج پہ اس کو کس نے پڑھایا تھا، آگے کتابیں اس کو کس نے پڑھائی تھیں، یہ عالم کہاں سے اتنا علم لے کے آ گیا تھا بھائی؟ تو پورا عرب کیوں؟ کوئی نہیں کہتا کہ علی ہمارے کیا کے پڑھے ہوئے تھے۔ جب مدتوں کسی نے دعویٰ نہ کیا تو ہم نے سوچا چلو علی سے پوچھیں کہ یا علی، یہ جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے تو آپ کو پڑھایا کس نے، جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بے پڑھے عالم نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھایا جاتا ہے جبھی عالم بنتا ہے۔ تو آپ کو کس نے پڑھا دیا اتنا جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے؟ تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں اپنے استاد کا نام 2 دفعہ بتایا۔ سنیے گا ذرا، انہوں نے اپنے استاد کا نام 2 دفعہ بتایا، ایک دفعہ نہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ علمنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھ کو علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ دوسری دفعہ فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب، رسول نے مجھ کو 1000 دروازے علم کے تعلیم کیے، ہر دروازے سے میں نے اپنے خود 1000 دروازے کھولے۔ خیر وہ ان کی ذہانت کا معاملہ ہے، اس سے بحث نہیں، مگر وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول نے مجھ کو 1000 دروازے علم کے بتائے۔ تو 2 دفعہ انہوں نے اپنے استاد کا نام بتایا، اور دونوں دفعہ ایک ہی نام بتایا کہ وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو گیا ہوگا کہ پرابلم سالو ہو گئی کہ علی شاگرد ہیں رسول اللہ کے اور رسول اللہ استاد ہیں علی کے، مگر میرے حساب سے پرابلم ابھی سالو نہیں ہوئی ہے۔ میرے حساب سے پرابلم ابھی سالو نہیں ہوئی ہے۔ علی سے بڑھ کے عالم اسلام میں دوسرا عالم نہیں، پورا عرب چپ ہے، وہ یہ کہتا نہیں کہ ہم نے علی کو پڑھایا تھا۔ جب علی سے پوچھا تو انہوں نے اپنے استاد کا نام بتایا کہ میرے استاد رسول اللہ ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے۔ ہم سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا، مگر مسئلہ حل نہیں ہوا، اس لیے کہ امت کہتی ہے کہ رسول خود بے پڑھے لکھے تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو صاحب بڑی زبردستی کی بات ہے کہ ایک بے پڑھا لکھا آدمی کسی آدمی کو اتنا پڑھا دے کہ وہ اتنا بڑا اسکالر و عالم ہو جائے، یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اس لیے کہ تو بات گھوم کے پھر وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ ان کو کس نے پڑھایا، اور ان کو کسی نے نہیں پڑھایا، وہ پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے ان کو پڑھایا کیسے؟ اب ہم پر ضد یہ ہے کہ ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے گا، یہ نہ کہیے گا کہ ادھر سے کہیں پڑھ کے آئے تھے، یہ نہیں، تو یہ ہم کہیں گے نہیں، مگر یہ پرابلم سالو کر دیجئے کہ علی کے پاس علم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، موجود اس وقت بھی سامنے نہج البلاغہ کی شکل میں، لیکن یہ علم آیا کہاں سے اس کا پتہ آپ لگا لیجیے، یہ کہاں سے؟ تو عزیزان گرامی، علم رسول اللہ بے پڑھے لکھے تھے اور علی کو انہوں نے تعلیم دی۔ علی کہتے ہیں رسول نے مجھے پڑھایا، امت کہتی ہے کہ بے پڑھے لکھے تھے۔ ایک پرابلم، آئیے دوسری پرابلم سالو کیجئے۔
جیسے عالموں میں، شاعروں میں، اسکالروں میں، دانشوروں میں شاگردی استادی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ شاعر ہیں تو فلاں کے شاگرد ہیں، اردو زبان میں ان کا یہ ناسخ کا سلسلہ ہے، یہ آتش کا سلسلہ ہے، یہ آرزو صاحب کے شاگرد ہیں، یہ صفی صاحب کے شاگرد ہیں، وہ غالب کے شاگرد تھے، وہ ذوق کے شاگرد تھے۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے عالموں میں بھی ہوتا ہے، یہ فلاں کے شاگرد، یہ فلاں کے شاگرد، یہ فلاں کے شاگرد۔ اچھا اب آئیے پہلوان، میدان جنگ کے کھڑے، تلوار چلانے والے، نیزہ باز، تیر انداز، یہ بھی فن ہے، یہاں بھی استادی شاگردی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بمبئی میں رہ کے آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن اگر آپ دنیا میں نکل کے گھومیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فن جو ہے اس کے اندر بھی شاگردیاں ہوتی ہیں، اس اکھاڑے کے یہ ہیں، اس اکھاڑے کے وہ ہیں، یہ فلاں سلسلہ ہے، وہ فلاں سلسلہ ہے۔ پہلوانوں میں بھی سلسلے ہوتے ہیں، تلوار چلانے والوں میں بھی سلسلے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک سے ایک فنکار موجود تھے، ان کا ہم نے فلاں سے سیکھا۔ تو میدان جنگ میں کسی فن میں کوئی کبھی علی پہ غالب نہ آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فن علی کو سکھایا کس نے؟ ارے بھائی اگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے علی کو پڑھایا ہے تو یہ تو کوئی کہے کہ تلوار چلانا علی نے ہمارے خاندان سے سیکھی۔ یہ تو کہتے کہ جو مرہب کو دو ٹکڑے کیا، جو انتر کو مارا، جو امر کو زیر کیا، جو تلوار کے جوہر دکھائے، وہ جانتے ہیں آپ، وہ ہمارے بزرگ تھے جو بڑے تلوار کے دھنی تھے، علی ان کے پاس آیا کرتے تھے، انہوں نے گر بتائے تھے۔ سب چپ، سب خاموش، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ علی کو نیزہ بازی کس نے سکھائی؟ علی کو تلوار چلانا کس نے سکھایا؟ علی کو میدان جنگ کے گر کس نے بتائے؟ اور پھر علی نے خالی علمی دنیا میں معجزے نہیں دکھائے ہیں، بلکہ میدان جنگ میں بھی معجزے دکھائے جو دشمن کی زبان اقرار کرتی ہے، الضارب بالسیفین والطاعن بالرمحین۔ یہ میرے مولا کے خطاب ہیں۔ ہم نے تو خالی کتنا سن لیا ہے کہ علی بہت بہادر تھے، علی نے میدان جنگ میں معجزے دکھائے ہیں۔ الضارب بالسیفین، کبھی کبھی یوں لوٹتے تھے میدان جنگ میں کہ دیکھیے ایک عجیب و غریب چیز ہے جو واقعاً کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں مگر تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ دو ہاتھوں کا الگ الگ ایکشن ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے یہ۔ اس ہاتھ کا ایکشن الگ ہو اور اس ہاتھ کا ایکشن الگ ہو، اور دونوں ایکشن پراپر ہوں، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ علی کے لیے ہے کہ الضارب بالسیفین، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے حملہ کرتے تھے تو یہ ہاتھ ادھر کاٹ رہا ہے، یہ ہاتھ ادھر کاٹ رہا ہے۔ والطاعن بالرمحین، اور دو نیزے ہاتھ میں لے کے حملے کرتے تھے۔ تو دونوں نیزوں کا ایکشن الگ الگ ہے۔ یہ میدان جنگ کا میریکل ہے، یہ معجزہ ہے، مگر یہ علی کی تاریخ کے اندر لکھے ہوئے جملے ہیں، میرے گڑھے ہوئے جملے نہیں ہیں۔ یہاں تو سوال یہ فن علی کو کس نے سکھایا؟ علی سے پوچھا، کوئی تو بولا نہیں۔ پھر علی سے پوچھا، یا علی آپ کا بچپن نوجوانی کس کے ساتھ گزری؟ تو کہا میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے اس طرح گھوما کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے۔ اچھا
تو ہو سکتا ہے تلوار چلانے کا فن بھی آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو سکتا ہے نیزہ بازی کا فن بھی آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو سکتا ہے فن سے پیگری آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو، مگر ان کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ وہ رحمت نے کبھی تلوار اٹھائی ہی نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بتایا کس نے؟ عزیزان گرامی، بس یہی مشکل مسئلے ہیں کہ جن کو سمجھنا سمجھانا ناممکن ہے کہ علی کو یہ ٹریننگ ملی کہاں سے کہ جب وہ مسند قضا پر بیٹھے فیصلہ کرنے کے لیے تو ان سے بڑھ کے بہترین یعنی جج نہ تھا، اور جب وہ علم میں درس دینے بیٹھے تو ان سے بڑھ کے استاد نہ تھا، اور جب وہ تقریر کرنے بیٹھے تو ان سے بڑھ کے مقرر نہ تھا، اور جب وہ تلوار چلانے آئے تو ان سے بڑھ کے تلوار چلانے والا نہ تھا، اور جب وہ عبادت کرنے آئے تو ان سے بڑھ کے عبادت کرنے والا نہ تھا، اور جب وہ رحم دلی کے میدان میں آئے تو ان سے بڑھ کے رحم دل نہ تھا، اور جب وہ سخاوت کے میدان میں آئے تو ان سے بڑھ کے سخی نہ تھا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ بڑی مشکل ہے کہ اگر ہم مولا علی کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے پیش کریں تو کیسے پیش کریں، لیکن عام آدمی ہمیں ان صلاحیتوں کا مالک دکھائی نہیں دیتا، اور خدا کی قسم دنیا میں دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تو مل جائیں گے، مگر دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہ ملے۔ علی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے تاریخ انسانیت کو حیرت میں ڈال دیا اپنے قاتل کے لیے وصیت کر۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ یہ رات شب ضربت کہلاتی ہے۔ آج کی رات مولا علی نے کس طرح گزاری تاریخ سے پوچھئے گا۔ 18ویں رمضان کو جناب ام کلثوم نے اپنے بابا کو مدعو کیا تھا، اور آج آپ کے روزے کا افطار آپ کی صاحبزادی جناب ام کلثوم کے گھر پر تھا۔ بیٹی نے باپ کے سامنے جو کی روٹی، پسا ہوا نمک اور ایک پیالے میں دودھ تھا، جام شیر، یہ رکھا۔ باپ نے غذا کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا؟ کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزیں کھاتے دیکھا؟ یہ ذلیل دنیا کیا علی کے سامنے آ سکتی ہے جس کو علی نے کبھی مڑ کے دیکھا ہی نہیں؟ بیٹا کبھی تم نے اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزیں کھاتے دیکھا؟ اور عزیزان گرامی، یہ جناب ام کلثوم مولا علی کی بیٹی ضرور ہیں، مگر کوئی 4-5 برس کی بچی نہیں تھی۔ یہ کوئی 4-5 برس کی شہزادی نہیں ہے۔ جناب ام کلثوم کی ولادت سن 8 ہجری کی ہے، یہ واقعہ سن 40 ہجری کا ہے، تو 40 میں سے 8 نکال لیجئے، عمر شریف معلوم ہو جائے گی۔ تو وہ صحیح ہے کہ مولا علی کی صاحبزادی تھیں، مگر عمر مبارک اس وقت 32 سال تھی۔
تو 32 برس کی بیٹی نے باپ کی زندگی کتنی دیکھی ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے 32 برس کی بیٹی نے باپ کی زندگی کتنی دیکھی ہوگی بھائی؟ اگر آپ 6-7 برس بھی کم سنی کے چھوڑ دیجئے، حالانکہ ان گھروں کے بچے ایسے نہیں تھے، لیکن آپ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو کم از کم 25-26 برس کی باپ کی زندگی تو سامنے ہوگی۔ اور باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزیں کھاتے دیکھا؟ یہ گھر کے اندر کی بات ہے، باہر کی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سبق بھی کہا بیٹا رسول اللہ نے بھی کبھی ایک وقت میں 2 چیزیں نوش کی۔ کے لیے سیرت رسول پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ فرمایا کہ بیٹا رسول اللہ نے بھی کبھی ایک وقت میں 2 چیزیں نوش نہیں کی، ایک چیز اٹھا لے جاؤ۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا نمک اٹھا لوں، تو باپ نے جام شیر اٹھا کے بیٹی کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا تجھے میرے حق کی قسم یہ لے۔ علی کے زندگی کی آخری غذا جناب ام کلثوم کے گھر میں جو کی روٹی اور پسا ہوا نمک۔ اس کائنات کے شہنشاہ نے جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو فیض پہنچا، 18ویں رمضان کا روزہ جو افطار کیا وہ اس طرح کے جو کی روٹی اور پسا ہوا نمک، حسب دستور چند لقمے نوش کیے اور اس کے بعد اٹھ گئے، اور پھر محراب عبادت اور یاد الہی اور زبان پر کلمات حضرت و یاس۔ تاریخ بتاتی ہے بار بار آن کے آسمان کو دیکھتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے، اور رات ابھی باقی تھی کہ مسجد کے لیے روانہ ہوئے۔ زنجیر در کمر میں الجھی تو کہا نفس علی کمر ہمت کو مضبوط باندھ لے، اور گھر میں مرغابیاں پلی تھیں، انہوں نے ابا کا دامن تھاما تو ان کے لیے وصیت کر دی کہ دیکھو اگر میں نہ رہوں تو ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکنا تو ان کو آزاد کر دینا، یہ زمین خدا پہ اپنا رزق خود تلاش کر لیں گی۔ میں کہوں گا اے جانوروں کے لیے وصیت کرنے والے علی، ان کوفے والوں سے کہہ دیے جب ایک لٹا ہوا قافلہ آئے جس میں چھوٹے چھوٹے بھوکے پیاسے بچے ہوں، امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے پیچھے پیچھے آئے، راستے میں ملاقات کی، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اگر وہ خواب صحیح ہے تو تیرا باپ ضرور شہید کیا جائے گا۔ کہا بیٹا کہا بابا میں آپ کو جانے نہ دوں گا اس طرح۔ کہا نہیں بیٹا تجھے میرے حق کی قسم پلٹ۔ امام حسن واپس آئے، علی مسجد میں آئے، سونے والوں کو جگایا، عبادت میں مشغول ہوئے۔ وہ صبح کی نماز نہ تھی، تعقیبات تھے، سجدے سے سر اٹھ رہا تھا کہ ظالم نے زہر میں بجھی تلوار لگائی۔ فضا میں جبرائیل کی آواز گونجی لتحدمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ارکان ہدایت گر گئے، مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا کے خاموش ہو گئیں۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام مسجد میں آئے اور علی کے خاندان کے اور لوگ، تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے بابا کو اس شان سے دیکھا کہ خاک مسجد زخم سر میں ڈال رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے فستو میں رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن نے کہا بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا بیٹا ان قریب اسے لوگ گرفتار کر کے لانے والے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن نے نماز پڑھائی، اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی ابن ملجم کو گرفتار کر کے لوگ لائے، اور جب علی کے سامنے قاتل پیش ہوا تو کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا تھا؟ میں نے تیرا کوئی حق چھینا تھا؟
دیکھیں یہ قاتل نہیں بول رہا تھا، علی کی معصومیت بول رہی تھی۔ قاتل نے کہا مولا جسے جہنم اپنی طرف کھینچے کون روک سکتا ہے؟ میں اتنا سننا تھا، کہا بیٹا اس کے بازو کھول دو، دیکھتے نہیں ہو خوف سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں، ایک قاتل کے بازو کھلوانے والے علی، ذرا کوفے آ کے زینب و ام کلثوم کے بازو کھلوا دیجئے، شامیاں بستند بازو زینب۔